أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے محترم معزز بھائیو، انسان صرف اللہ تعالی کا محتاج ہے. اصلاً حقیقتاً، اور یہ احتیاج اور پھر اس احتیاج کی اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا کہ جو کرنے والا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ صرف اپنے رب کو پکارے، ہر حال میں اس کو پکارے، اس سے محبت رکھیں، اس کی بندگی کرے. یہ اس کی گٹھی میں پڑی ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک آنے والی تھی سب کو نکال دیا. اور وہ چھوٹی چھوٹی ذروں کے برابر تھے، جیسا سرخ چونٹیاں ہوتی ہے. تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اس سے سب سے فرمایا الست بربکم. دراصل اس کے اندر وہ چیز اس کی گٹھی میں رکھی گئی تھی. یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں جانتے. تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کو یہ عہد کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے اندر میں نے یہ چیز رکھی ہے کہ تمہارا مأویٰ ملجا، اور ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں تم نے مجھے پکارنا ہے. میں تیرا رب ہوں. تو یہ اس کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی یہ بات. اسی لیے جب ان سے کہا گیا، انسانوں سے، ہم سب سے کہا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک آواز سب نے کہا قالوا بلا. سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، تو یہ ہمارا رب ہے. اور کون ہے؟ اس وقت اسباب کے پردے نہیں تھے. اسباب کے پردے نہیں تھے کہ روٹی، کپڑا، مکان، چھت کے نیچے بیٹھنا. تو ہمارے دل بالکل صاف تھی، ہماری فطرت بالکل صاف تھی، اس پر کوئی گرد و غبار اس پر نہیں آیا تھا. تو ہر انسان نے اس بات کا اقرار کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے. اس وقت سارے مومن تھے. کیا تھے اس وقت؟ گویا کیا تھے؟ سارے کے سارے امت واحدہ تھی. امت واحدہ تھی. دنیا میں انسان آ جاتا ہے
اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جس فطرت پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے اسی پر پیدا بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس ماحول میڈیا اس لیے کہتے ہیں کہ میڈیا بھی ماحول ہے. اخبار، کتاب، ماں باپ، والدین، معاشرہ اس کو یا یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے. اس کے دل و دماغ کو مسخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ فطرت اتنی اعلیٰ ہے، وہ اتنی اعلیٰ فطرت ہے کہ اس فطرت کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک دم زنگلود نہیں ہوتا. ایک غلطی کرتا ہے تھوڑا سا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے پھر مٹ جاتا ہے، پھر ایک غلطی کرتا ہے پھر ایک داغ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کرتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. لیکن جو گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے تو یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے یا بہت اندر چلی جاتی ہے. اس کی جو بالکل چنگاری بہت کمزور ہو جاتی ہے، جو پونک سی بھی بمشکل کیا ہو جاتی ہے، وہ چنگاری بڑک اٹھتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو جب انسان کی فطرت صحیح ہوتی ہے، سلیم ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، تو پھر ہر نعمت کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے. وہ اس کی ذہن کسی اور کی طرف نہیں جا رہا ہے. مال آیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا. مصیبت آئی وہ کہتے ہیں کہ مصیبت لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ لوگوں کی کمزوریاں ہیں، یہ میری کمزوری ہے. اور ہٹانے والا وہی ہے جس نے جو تھپڑ مارنے والا ہے، اس دوسروں کی طرف مت جاؤ، اس تھپڑ والے سے کیا کرو، اس سے معافی مانگو. سمجھ آئی بات؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تو اس کو کہتے ہیں شاکر. کیا کہتے ہیں؟ شاکر. کہ ہر نعمت کو اپنے دل سے دیکھ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے مل رہا ہے، یعنی دل کا مطلب یہ کہ اتنا یقین ہو کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ مصیبت لانے والا اور نعمتوں کو دینے والا اللہ تعالی کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے بس. آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے وہ ہے میں ہے کہ نام تو اس سے موجود نہیں لکھا ہے عورت کی، لیکن مفسرین اس کو بلقیس کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ بلقیس تھی جو بادشاہ تھی، ملکہ تھی. اس ملکہ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئی، قصہ تو لمبا ہے، قصہ لمبا ہے، لیکن تسلیم ہو کر آئی. یعنی تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم دو قسم کا ہے، ایک دل سے تسلیم ہونا، ایک
آدمی مجبور ہو کر کسی کے سامنے جھک جاتا ہے. لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، دو قوموں کی جھگڑوں میں لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں. تو ہتھیار ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اب تسلیم ہو گیا. اب تسلیم ہو گیا کہ آپ جو کرتے ہو بس میرا ہست بھی تمہارا، میری جان بھی تمہاری، قید میں ڈالو، رہا کرو، مہربانی کرو، وہ تم پر ہے. وہ اس طرح اس کے پاس آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ محل میں جب وہ آ رہی تھی اندر تو وہ شیشوں سے جڑا ہوا تھا، اس میں شیشے لگے ہوئے تھے اور شیشوں کے نیچے پانی بہ رہا تھا. تو اس نے خیال کیا کہ یہ پانی ہے، لیکن اتنی بات سمجھدار تھی بڑی کہ یہ اتنے گہری نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی آئے ہیں اس کے اندر اور بیٹھے ہیں. تو جب آنے لگی تو اس نے پینچوں کو اوپر کیا کہ تاکہ زیادہ بھیگ نہ جائے وہ. تو ان کو کہا گیا کہ یہ پانی ہے نہیں ہے، یہ شیشہ جڑا ہوا ہے، شیشے سے جڑی ہوا مال ہے، اس کی پانی نیچے بہ رہا ہے. پانی اصل پانی نیچے ہے، جسے تم ڈر رہی ہو وہ پانی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کی نظر تھی، ان کی دل کا کیا چمک تھی، جو چمکدار دل کے سامنے کھلے دل سے آتا ہے تو اس کو چمک نصیب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چمک کیسی ہوگی جن صحابہ کرام کو چمکایا. جو بھی اس کے ہاتھ لگا، جو بھی آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، منافق نہیں تھا، دل ایسا لے کر آیا، وہ جولی بھر کر لے گیا. تو وہ عورت دل کی صاف تھی، منافقہ نہیں تھی، جھوٹی نہیں تھی وہ. تو جب اس سے یہ کہا گیا تو اس کا ذہن فی الفور اپنے رب کی طرف چلا گیا. اوہو، ابھی تک تو میں سورج کی پرستش کر رہی تھی، میں سورج کو پوجتی تھی. سورج تو قدرت کا مظہر ہے، قدرت کا مظہر ہے، یہ خود تو قدرت نہیں ہے. جس طرح پانی، شیشہ خود پانی نہیں ہے لیکن شیشے سے پانی ظاہر ہو رہا ہے، اس طرح یہ تو اللہ تعالی کی قدرت کی کرشمے ہیں. میں کتنی خطا ہو گئی تھی کہ میں نے قدرت کو، قادر کو چھوڑ دیا، قدرت کے جو مظاہر تھے اس کے سامنے جھک گئی، اس کے سامنے میں عبادت کرنے لگی. تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پہلے اس کے لیے تسلیم تھی، اب اپنے رب کے لیے تسلیم ہو گئی. جس رب کے لیے سلیمان علیہ السلام مان گئے ہیں، تسلیم کیا ہے، اس طرح میں مسلمان ہو گئی. تو یہ کیا تھی کہ اس نے حقیقت کو دیکھا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرسری ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیاتی کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک دو آیاتیں، ان آیاتوں میں اللہ تعالی نے اس کسی حقیقت کو کھول دیا ہے. اور مشرکین کو بتا دیا
کہ تمہاری فطری عقیدہ کیا ہے. جب تم پھنس جاتے ہو، ایسے پھنس جاتے ہو کہ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی سہارا نہیں مل رہا ہے. کافر بھی، ان مشرکین کی بھی ایک حد تھی کہ ایک موقع پر اس کے دل جاگ جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ اس وقت بھی اس کے دل نہیں جاگ اٹھے. وہ اصل تدابیر کو جو اللہ تعالی جل جلالہ کے طرف رجوع کرنا ہے، جہاں سے آفت آتی ہے، جو آفت کو بھیجتا ہے، اس سے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. اور بھی مسجدوں کو ویران کر رہے تھے. پہلی بھی اس میں موبائل تھی، وہ کیا تھی، مساجد میں لوگ باتیں کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے. حرم شریف میں کیا ہوتا تھا، جو عمرے پر گیا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ جیسا کوئی نمائش کر رہا ہو، ہر کوئی اپنی ساتھ موبائل لگا کے رکھا تھا کہ میرے طواف کو دیکھو، میری سجدوں کو دیکھو، میرے رونے کو دیکھو، میری فلان چیز کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو. کہاں سے آ گیا عذاب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف کی رجوع کرنا تھا کہ اسی کعبے میں جائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں کہ معافی کریں، معاف کریں. قوموں کو چاہیے تھا، اہل عرب کو چاہیے تھا، بادشاہوں کو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ کرے گا، لیکن اس وقت کرے گا جب ان کے سروں سے پانی اوپر چلا جائے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان مشرکین کو بتا دیا کہ تمہاری فطرت کی آواز کیا ہے، وہی تمہارا رب ہے. جب تم مشکلات میں پھنس جاتے ہو اور کہیں بھی کوئی بھی تدبیر اور کوئی مشرکین کی حالت ہے، مسلمان سے مطالبہ یہ نہیں ہے. مطالبہ اللہ تعالیٰ ایک اور کر رہا ہے. یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم جب پھنس جاؤ تو مجھے پکارو. یہ تو مشرکین کو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ فطری آواز ہے، تمہاری فطرت کی یہ آواز ہے کہ جب تم پوری طرح پھنس جاتے ہو، کہیں راستہ نہیں ملتا، تو اس وقت تمہارے دل سے سارے پردے جو ہوتے ہیں، پردے جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. زنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان کچھ کرے گا، فلان کچھ کرے گا، فلان مال دے گا، فلان یہ کرے گا، یا فلان مجھے بچائے گا. بیڑے آ جائیں گے اس کی بیڑے ہمیں بچائیں گے. بیڑے نہیں، وہ جو بحری بیڑے ہیں، امریکہ کی بیڑے بنگلہ دیش میں آ رہے تھے، لیکن اس وقت آئے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا. آدمی جب تمام سہارے جب اس کے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پھر کس کو پکارتے ہو؟
تو ظاہر ہے کہ ان کی جو حالت تھی وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کی آواز کو اور ان کے جو طریقہ کار تھا کہ جس وقت وہ پھنس جاتی تھی تو کس کو پکارتے تھے اس کو نقل کر کے بتایا. وجہ کیا تھی کہ اس وقت اس کے دل رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اب اس پر اصل فطرت جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھوڑی تھوڑی چنگاریاں جی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ بڑک اٹھی. اوہو اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے بھی تو کچھ نہیں کیا، نہ بت نے کچھ کیا، نہ دیوتا نے کچھ کیا، کوئی کسی چیز نے کچھ نہیں کیا. تو جب یہ سہارے دل پر سے صاف ہو گئے تو کس کو دیکھا؟ رب کو دیکھا. جو ایسے وقت میں رب کو نہ دیکھے تو معلوم ہوا کہ اس کا بالکل کیا ہے، یہ وہ اس کا دل راکھ ہو گیا ہے، اس کی فطرت راکھ ہو گئی ہے. اب اس پر ایسی مہر لگ چکی ہے کہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کا کوئی ہی راستہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالی بچائے ہمیں. تو اب یہ آیات پر آپ نظر رکھو. میں نے آپ کو پس منظر رکھ دیا. فرماتے ہیں اے پیغمبر یہ تو اب شرک کر رہے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، مخلوق سے اس نے اس کو مأوا ملجا بنایا ہے. تم اسے کہہ دو من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. بیابانوں میں، جنگل میں، سمندروں میں جو آفتیں آتی ہیں، اندھیرے آفتیں کیا ہیں؟ آفتیں، مشکلات، مصائب. مشکلات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. جب تم پھنس جاتے ہو تو کون تم کو بچاتا ہے؟ جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کیا پکارتے ہو؟ تضرعاً، گڑ گڑاتے ہو، یا اللہ معاف فرمائے، یا اللہ معاف فرمائے. تم بھی کہو یا اللہ معاف فرمائے، یا اللہ معاف فرمائے. کبھی سجدے میں گرتے ہو، کبھی یوں ہی ہاتھ کرتے ہو. جو تمہارا طریقہ ہے اس طریقے پر تم اللہ پاک کو گڑ گڑاتے ہو کہ یا اللہ بس ہمیں بچائے. وجہ یہ ہے کہ تمہاری فطرت کی آواز یہ ہے. تو تم کہاں بہک کے جا رہے ہو کہ تمہاری فطرت یہ کہہ رہی ہے، پوری کائنات کی نشانیاں یہ کہہ رہی ہے، ایک ایک نشانی، ایک درخت، ایک ایک ذرہ اپنے پیدائش سے اور اپنے وجود سے اور اپنے اندر جو اس کی حکمت ہیں وہ شہادت دے رہی ہے کہ میں کیا کس کا مخلوق ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہوں. وہ وحدہ لا شریک ہے. اور تم کیا کرتے ہو؟ اور یہ دل بھی تمہارا یہی کہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آتا ہے وہ بھی آپ کو یہی کہتا ہے. تو اس وقت تمہاری دل کی فطرت کی آواز جو ہوتی ہے، اب یہ فطری عقیدہ ہے. کیا ہے؟ فطری عقیدہ بتاتا ہے کہ تم کہتے ہو لئن انجانا، اگر تو نے ہمیں اس آفت سے بچا لیا، من ہذہ، اس آفت سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بضرور شاکرین ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ موحدین ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زبانی جمع خرچ بھی ہو سکتا ہے. توحید والا کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس پر بات آ جائے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ واحد واقعی واحد کون ہے. تو واحد نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ شاکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ شاکر ہوتا ہے. وہ زبانی موحد نہیں ہوتا. شاکر عملی کیا ہوتا ہے؟ موحد ہوتا ہے. اس کا زبان سے توحید نہیں نکلتا، اس کی دل توحیدی بن جاتا ہے. اس کا دل توحیدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل کی نگاہیں اپنے رب پر لگی رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیشہ ہم کیا ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ
ایک بار شکر کریں گے، کیا کریں گے؟ شاکرین میں سے بن جائیں گے. یہی مطلوب ہے. کیا ان مسلمانوں سے، ایمانداروں سے، اہل ایمان سے یہی مطلوب ہے کہ ہمیشہ ہر آفت میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں تمہاری دل کی نگاہیں اپنے رب پر لگی رہیں. آج ہم ہر چیز پر سیاست کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عادت ہمیں معلوم ہے، مجھے پشتو کی تجھ در کنا پیری تسے در کنا پیری در کوگی کوگ در کوج ووجی ٹکی جنا کہ سو پر جہنم تجا نہیں چوالا شوا تو اسے دماغ نہ ٹکی جی کہ جہنم مروبہ سے جہنم نہ بیا بھی تو اس دغا حالات فی. قل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کو جواب دو کہ اس کی دل کی پکار یہی ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ بچاتا ہے. کس کو؟ کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. تو پھر اس کو کہہ دو کہ قل اللہ ینجیکم، میری بات درمیان میں کی کہ کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. اس کو کہہ دو کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم شاکرین بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اگر اس مصیبت سے ہم نکل جائیں گے تو شاکرین بن جائیں گے. تو ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس مصیبت سے تم کو نہیں بچاتا. جب تم کسی اور کو پکارتے ہو اس وقت جو مصیبت تم سے ہٹ جاتی ہے وہ کون ہٹاتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہٹاتا ہے. میں تم کو ایک بات مثال سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں میرا خیال میرا ایک بیٹا محمد صالح ہے، ہاں بیٹا ہے وہی. یہ بالکل بچہ تھا، چھوٹا تھا. یہ میرا بیٹا ہے. ہم یعنی وہ ایک تو ہوتے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹا نہیں، یہ وہ نہیں ہوتا ہے حقیقی بیٹا، نسبی بیٹا. تو ایک جب ہم نئے گھر میں آ گئے تھے تو اس وقت یہ چل نہیں سکتا تھا، بالکل چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ وہ یوں ہی بس بیٹھا تھا صرف. وہاں سے ایک سانپ آیا اور سانپ یوں ہی اس کو چچا نکالا اور یہ بھی اس کے ساتھ. وہ تو بچہ تھا، نہیں جانتا تھا. تو بلاخر اللہ تعالیٰ جو جس کو بچایا تو والدہ نے اس کو بھی ترتیب کی. تو اب اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ مجھے ابھی والدہ سے پوچھے کیسا تھا یا نہیں تھا. سانپ نے چھجا نکالا تھا اور تم اس کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو بچایا. ماں کی فکر ہو گئی یا کوئی ہو گئی، آپ بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بتاتا ہے کہ میں تم کو ہر آفت سے بچاتا ہوں، تم کو پتہ چلے یا نہ چلے. آفت سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قل اللہ ینجیکم، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے من کل کرب، ہر سختی سے. لیکن تمہارا حال یہ ہے ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ہمیشہ ایسا بنا دے کہ ہم شاکر رہیں،
اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ذات ہے، اتنے مہربان ذات ہے، اتنے لطیف، ہم پر لطیف ہے، مہربان ہے، لطف کرم والا ہے کہ وہ جتنا ہم شکر کریں گے ہمارے دلوں کو اور چمکاتا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہوتی ہے سب سے، کہ آپ کے دل کو صاف کرتا رہے، تم اپنے رب کی طرف حقیقی دل لاؤ، رب تم کو کھینچ کر لائے گا۔ مخلوق کی طرف مت بھاگو، اپنے خالق کی طرف بھاگو جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ گناہوں سے باز آؤ، سود سے باز آؤ، ظلم سے باز آؤ، نفاق سے باز آؤ، جھوٹ سے باز آؤ، خیانت سے باز آؤ۔ پھر دیکھو تمہارے ساتھ تمہارا رب کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ہم ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہو جائے گا، یہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا، وہاں سے ہو جائے گا۔ دل پریشان ہے، اور جب دنیا سے جائیں گے فرشتے کہیں گے کہ نکل آؤ، نکل آؤ، نکل آؤ، یہ خبیث روح نکل آؤ، باسی تو ایدیہم، فرشتے کہو کہ نکل آؤ، ڈانٹے گا تم کو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت بڑی شکر کی بات ہے۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے یہ کم ہے۔ ہندو ہوتا ہے سائنسدان ہوتا ہے، اتنی بات کو نہیں جانتا کہ جو چیز ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیسے میرا خدا ہو گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اسی لیے قدر نہیں ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں اسی لیے اسلام کی قدر نہیں ہے۔ جو لوگ نئے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ اس کے قدردان ہوتے ہیں، انہوں نے طریقے اندھیرے دیکھے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو ناقدری کرے گا اللہ تعالی اس سے اس نعمت کو چھین لے گا۔ آپ علماء ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا ہے، ناقدری مت کرو۔ اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی ہے، سوچ دی ہے، ناقدری مت کرو اس کی، بات کی تحقیق کرو۔ بغیر تحقیق کے کام نہ کریں۔ جب عذاب میں کوئی مرتے اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ تو یہ لوگ ڈرامے کیوں کرتے ہیں، خوش کیوں ہوتے ہیں، پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اتنے بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ قوم اتنا مفلوج ہو گئی عقلی طور پر کہ وہاں وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ یہ تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ نے خوبیاں ڈالی ہیں، لیکن کم سے کم ذمہ داروں کو تو ضروری ہے، خواہ حکومت ذمہ دار ہے، خواہ وہ علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، کہ وہ لوگوں کو خوف ہراس سے نکالے۔ ناقدری کیوں کرتے ہو تم؟
الحمدللہ کرتے ہیں لوگ، بلکہ سنا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکمرانوں نے بھی کہا کہ ڈرو مت. اس پر بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ یہاں تو ہوتا ہے. کوئی لوگ بوڑھوں سے تنگ آ چکا ہوگا، اس کو وہ مفت خوراکیں دیتے ہیں، اس کو ٹیکے لگا لگا کر کے مارتے ہوں گے کہ تاکہ ہمارا مال بچت ہو جائے. تو الحمدللہ تم مسلمان ہو، تم اپنی بوڑھوں کو کتنی قدر دیتے ہو. لیکن اگر تم نے قدر شروع کی تو یاد رکھیں تمہارا حشر اس سے برا ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. الحمدللہ میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تم قدر کرو، اس کی نہ قدری مت کرو. چاہے اعلیٰ حکمران ہے، چاہے وہ فوج کے حکمران ہے، چاہے وہ پولیس کے حکمران ہے، چاہے علماء ہے، چاہے ہماری عوام ہے. اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے آپ کو ایک بہت ہی اچھا ملک دیا ہے. اس طرح اچھا ملک دنیا میں آپ پھر کر دیکھیں. جن ممالک کے بارے ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی پر اسلامی ترقی ہو رہی ہے، 50 سال یا 100 سال بھی وہ کوشش کرے، وہ دینداری کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے، یعنی عام طور پر ہر جگہ ایماندار بھی ملتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ملتے، لیکن مجموعی طور پر جتنی ایمانداری پاکستان کے اندر ہے، عوام جتنا دین پر سر دینے والے یہ لوگ ہیں. ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، شاید سگریٹ بھی پیتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن ایمان کی حالت ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے خلاف کچھ بولے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولے تو وہ اپنی بڑی کو بھی نہیں دیکھتا، مار دیتا ہے. تو یہ عوام کی حالت ہے. الحمدللہ جب بھی کوئی سخت حالات آتے ہیں تو ہماری تقریباً عوام سب مجموعی طور پر الحمدللہ اس کی کیفیات اچھی ہوتی ہیں، اس کے عزائم اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں. لیکن ہر جگہ بہت سی توڑے لوگ جو دوسروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پکار بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میڈیا کے کتنے چینل ہوں گے، اب ایک میڈیا کو وہ خرید لیں گے، پیسے دیں گے، وہ تمام دن کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. لیکن آپ اس کا کمال دیکھو ہمارے عوام کا کہ وہ اس کے ڈرامے بناتے ہیں بیچنے کے. دیکھو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ الحمدللہ پاکستان کے اندر دیندار لوگ رہتے ہیں. اس کی تمام طبقات میں ایسے لوگ ہیں کہ اہل اللہ ہے. کیا ہے؟ اہل اللہ ہے. چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے، چونکہ یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. الحمدللہ میں نے دیکھا پولیس والوں میں ایسے لوگ تھے کہ صاحب نسبت ہیں، فوج میں ایسے لوگ ہیں کہ صاحب نسبت ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وابڈا والوں میں اس میں بھی ایسے بہترین لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالی سے تعلق ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی شکر کرو. آپ یہاں بیان کرتے ہیں، آپ یہاں کھل کر اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہو. آپ کرو، دوسری جگہ پر نہ کر سکتے ہو. پاکستان میں پابندی ہے، تمہارے اندر کتنی پابندی ہے؟ ابھی پابندیوں کو تو دیکھو کہ اسپتالوں کو میڈیا والے نہیں قریب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ انجیکشن مار کر کی بوڑھوں کو مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتنے مر گئے.
جن میں 10,000 میں ایک آدمی جوان نہیں ہوتا، اور جوان جو تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپتال نہ جائے، خود حکیمی دوائی کھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کورونا میں ڈال دے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت ایسی فضا نہیں بنائے گی، اللہ تعالیٰ نہ کرے، کیونکہ یہاں کے لوگ الحمدللہ قدر کرتے ہیں۔ قدر کی وجہ یہی ہے کہ اس کو ذہنی آزادی ہے، ذہنی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس پاکستان کی قدر کریں، اس کی پاکستان کی قدر صرف ہم پر واجب نہیں، یہ عوام پر، حکمرانوں پر بھی واجب ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی قوم دی ہے، آپ لڑنا چاہیں آپ ایک طرف ہو جائیں گے، اتنا سے ایک بندوق دے دیں، پھر دیکھو کہ دنیا پر فاتح بن کر آتے ہی نہیں آتے، ایک بندوق دیکھو دے دیں، مشرف کی طرح اسی بندوق نہ لے لو، ایک بندوق دے دو، آپ آرام سے بیٹھے، اس کو بتاؤ کہ یہاں پر چڑھ جاؤ، دیکھتا ہو پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوم دی ہے، تم شکر کرو، اب ہم شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم نے ایسی ملک دیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، علماء کی اکثریت ہے، ہم بہت زیادہ علماء، پاکستان کے اندر جتنے علماء ہیں آپ کو کئی ملک میں اتنے علماء شاید نہیں مل جائیں گے۔ پاکستان کے اندر جتنے مشائخ ہیں کئی دنیا میں آپ کو اتنے مشائخ نہیں ملیں گے۔ پاکستان کے علماء سے بیرونی ممالک کے علماء وہ علم حاصل کرتے ہیں، پاکستان کی مشائخ سے بیرونی ممالک کے لوگ آ کر بیعت ہو جاتے ہیں، کتنی دور آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، یہاں خانقاہوں میں پوچھو، لندن سے آتے ہیں، بیعت ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی قوم کی خوشبختی ہے، شکر کرو اس کی، یہ نعمت ہے۔ ہمیں بھی عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے حکمرانوں کو اتنی قدر تو کریں کہ وہ آپ کو اتنا آزادی تو دی ہے کہ وہ تمہاری آزادی کو سلب نہیں کرتے، بول سکتے ہو، کہہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردان بنائیں، آنکھوں کی قدر کریں، آنکھوں کی قدر کریں، اس کو غلط استعمال مت کرو، زبان کی قدر کریں، اس کی غلط استعمال مت کرو، کانوں کی قدر کرو، کانوں کی غلط استعمال مت کرو، شرمگاہوں کی قدر کرو، اس کو غلط استعمال مت کرو۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ مال کی قدر کرو، مال کو غلط استعمال مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ شادی میں تو اوپر آسمان کو اڑائیں اور فقیر کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ عیاشی تماشی میں تو اڑاؤ، لیکن فقیروں کے ساتھ پڑوسی غریب ہے، فقیر ہے، ان کے پاس تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اولاد کی قدر کرو، اس کی صحیح تربیت کرو، ورنہ یہ اولاد بڑا ہو جائے گا، یہ اولاد بڑی ہو جائے گی، جس طرح امریکہ میں اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب جوان ہوتا ہے تو بوڑھی باپ کو استبل میں، جس کو وہ ہولڈ ہوم کا نام دیتے ہیں، اولڈ ہوم، اولڈ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اولڈ کس کو کہتے ہیں، لیکن اولڈ سنا ہے کہ ہولڈ ہے یا اولڈ ہے، وہ بوڑھی کو کہتے ہیں، استبل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو استبل بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے بنایا ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، جب بڑا ہوتے ہیں، جس طرح گدھا بڑا ہو جاتے ہیں تو اپنی گدی جو ہوتی ہے اس کی ماں اس کو نہیں پہچانتی، اس کو نہیں پہچانتی، اسی لیے وہ بیچارہ چار نچار جب کام سے گر جاتا ہے، جب کام نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو مفلوج میں بیکاروں میں لکھ کر استبل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب آج اس کو ٹیکے لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ شکر کریں گے انشاءاللہ۔
آج سے آپ اپنی پر فرض کرو. یہ پیغام سب کے لیے ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک طبقات کے لیے, کہ آپ قدر کریں. اولاد کی قدر یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرو, اس کو دین سکھاؤ, ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ, ان کی صحابہ کرام کی محبت سکھاؤ. انشاءاللہ یہ بڑا ہوگا تمہارا قدردان ہوگا. تم جتنی بوڑھے ہوں گے اتنی وہ آپ کی زیادہ عزت کرے گا. تو آپ یہ ہر انسان ہی چاہتے ہے کہ میں بڑھاپے میں میری اولاد کام آئے. لیکن یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تم غیر مہذب ہو, ہم مہذب ہے. مہذب ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کیا ہے, گھر کا ماحول تو ہے ہی نہیں وہاں, کہ بیوی ہے یہ خاوند ہے, ایک کا دکا ملتا ہے گا. مسلمانوں میں ملے گا وہاں آپ کو. یہ دوسری مذہب والے جو اہل مذہب ہوں شاید انہیں بھی ہوگا, لیکن بہت کم ملتا ہے. اور یہاں الحمدللہ آپ کا گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں. اس ساری ماحول کو قدر کریں, شکر کریں. اللہ رب العالمین جل جلالہ قدردان ہے. اگر آپ قدر کریں گے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو دنیا میں چمکائے گا, آخرت میں تو چمکائے گا ہی, دنیا میں بھی چمکائے گا. موت کے وقت چمک جاؤ گے کہ جب مر جاؤ گے تمہارے لیے قبر کیا ہو جائے گا, جنت کا باغیچہ بن جائے گا. اس باغیچے سے اپنی استعداد تمہارے اندر اتنی پیدا ہو جائے گی کہ اصل جنت کے لیے ہو جائیں گے, تیار ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں, ہمیں شکر گزار بنائیں. سنتے نا ٹھیک ہے, صحیح.